آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی تربیت کی تھی 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، ان کے اخلاص کی، ان کی عبادات کی، ان کی معاشرت کی اس طرح تربیت کی کہ وہ سب کے سامنے نمایاں ہے۔ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کی پیروی کرنے کو ہمیں ترغیب دی ہے، تو وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھے یا پیروکار تھے، بلکہ ان کے اندر ایسی صفات تھی اور ایسی والہانہ صفات تھی اور خود کو نشاور کرنے کی صفات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم صفت تھی وہ تھی میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی تھی کہ آپ برحق ہو، اگرچہ آپ کمزور ہو، آپ کا اس وقت آپ کو لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے اور آپ کو لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کمزور نہیں ہیں، آپ برحق ہیں۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہیں، جہاں پر بھی آپ کو کسی ڈائریکشن کی ضرورت ہوگی کہ اسلام کی طرف سے آپ کو مل جائے گی، آپ کمزور نہ ہوں۔ وہاں پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں مسلمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صبر کرنے کا حکم دیا، کبھی کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ صحابہ اکرام نے آپ سے درخواست بھی کی، یا رسول اللہ اگر ہمیں اجازت دیجیے لڑنے کی، ہم ان سے بدلہ لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بار بار، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ ہماری جنگ اور ہماری جو دوستی ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ جب مکے میں دشمنان اسلام مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے، تو اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاتھ تھے، لڑنے کی طاقت بھی تھی، لیکن نہیں لڑ رہے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جو ہی اللہ کا حکم ہوا تب مسلمان ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کے کافروں کا مقابلہ کیا اور لڑ کے بتایا کہ ہم پہلے بھی اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اس لیے آپ سے نہیں لڑ رہے تھے، اب بھی ہمیں اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم آپ سے لڑ رہے ہیں، اور آپ کی جو نبوت ہے اور آپ کا جو تکبر ہے اور آپ کا جو رعب ہے وہ یہاں پر نہیں چلے گا۔ یہ اس جنگ بدر کے خاص نمایاں مقام رکھنے والے واقعات تھے جس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی سال عید الفطر کی نماز کا مسلمانوں پر حکم نازل ہوا۔ یہ سن 2 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ پہلی مرتبہ مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر اجتماعی طور پر عید الفطر کی نماز ادا کی، اور اس میں جو اہم واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مہر کے طور پر اپنی زرع پیش کی اور اسی سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح اسلامی تاریخ کے مبارک ترین نکاحوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی سال ہی شراب کی حرمت آہستہ آہستہ نازل ہونا شروع ہوئی۔